السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو بلو تھراپسٹ۔ امید ہے آپ سب خیریت ہوں گے۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے تاثیر محبت از قلم مہشبہ کشف، ایپیسوڈ 11۔ کچھ دنوں بعد الیانا اور آریان کے امتحان شروع ہو گئے۔ دونوں لائق تھے، مگر دلچسپی اس بات کی تھی کہ زیادہ نمبر کس کے آئیں گے۔ دونوں محنت کر رہے تھے، مگر یہ بات کہنی سچ ہوگی کہ الیانا لڑکی ہے اور لڑکیاں زیادہ عقل مند ہوتی ہیں، جبکہ آریان عقل مند ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی گیم پر بھی فوکس کرتا تھا۔ وہ اپنی پڑھائی کو بھی مکمل کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے فٹ بال فیلڈ میں بھی قدم مضبوطی سے جما رہا تھا۔ اسے اپنے فٹ بال کیریئر میں بہت آگے جانا تھا، جبکہ الیانا کو پاکستان کے بڑے سرجنز میں سے ایک بننا تھا۔ یہ دونوں پیپرز دے کر گھر آتے تھے اور ایک دوسرے سے بحث کرنے لگ جاتے تھے۔ آخرکار ان کی پیپرز ختم ہوئے اور بحث کے سلسلے کو بھی فل سٹاپ لگ گیا۔ اب ٹینشن تھی تو رزلٹ کی، جو ان دونوں کو بے چین کر رہی تھی۔ اپنی ٹینشن کو دور کرنے کے لیے آریان الیانا کو اپنے فٹ بال میچ دکھانے لے گیا۔ فٹ بال کھیلتے ہوئے آریان، جس کے ماتھے سے پسینہ گر رہا تھا، مگر اپنی آنکھوں کو اپنے گول پر رکھتے ہوئے کھیلتا دیکھ کر الیانا خوش ہو رہی تھی۔ اس نے باقی لڑکیوں کو بھی آریان کا نام لیتے دیکھا، جس پر اس کا غصہ جائز تھا۔ آریان کے جیتنے پر الیانا نے تیزی سے کہا آریان اور ہاتھ خوشی سے ہلایا، جس پر آریان نے آواز پہنچتے ہوئے اپنی آنکھیں الیانا کی طرف گھمائیں۔ اس نے دیکھا کہ الیانا خوشی سے اس کا نام چلا رہی تھی اور ہاتھ ہلا رہی تھی۔ آریان نے بھی خوشی سے ہاتھ ہلایا، جس پر تمام لڑکیاں الیانا کو دیکھنے لگیں۔ ان کا جبڑا جیسے گر گیا ہو، کیونکہ پہلی بار آریان نے کسی لڑکی کو ہاتھ ہلا کر مسکراہٹ دی۔ وہ لڑکیاں جیلس ہونے کے علاوہ کچھ بھی نہ کر سکیں، کیونکہ آریان الیانا کی طرف ہی آ رہا تھا۔ الیانا کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی، جو آریان نے لے لی اور پانی پینے لگا۔ لڑکیاں اس پر بھی حیران تھیں اور ان کا منہ کھلا رہ گیا تھا جب انہوں نے آریان کو پہلی بار کسی لڑکی کی کوئی چیز لیتے ہوئے دیکھا۔ وہ سب لڑکیاں اس کو ایک خواب سمجھنے لگیں، مگر الیانا اس خواب کے غبارے کو پھوڑنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ الیانا دل ہی دل میں بہت خوش تھی، کیونکہ ان لڑکیوں کا کھلا منہ دیکھ کر اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ آریان فٹ بال بہت اچھا کھیلتا تھا۔ وہ اپنی ٹیم کا سب سے اچھا کھلاڑی تھا، جسے اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ بہت جلد باہر کے ملک جا کر کھیل سکے گا۔ آریان کو باہر کے ملک جا کر چمکنا تھا اور وہیں کی ٹیم میں شامل ہونا تھا۔ وہ اپنے نتیجے کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اسے باہر کے ملک کی یونیورسٹی میں داخلہ لینا تھا۔ آریان اور الیانا دونوں گھر جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھے اور کھیلوں کی ہی باتیں کرنے لگے۔ ان دونوں کے شوق بہت ملتے تھے، اسی وجہ سے الیانا آریان کو بہت سپورٹ کرتی تھی۔ ہمارے ملک کے زیادہ تر والدین اپنی اولاد کو کھیلوں سے ہٹا کر پڑھائی کی طرف لگا دیتے ہیں۔ کھیلوں میں ان کا جو شوق ہوتا ہے وہ سب اس وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ کتنے بچے اپنی پڑھائی کے ساتھ کھیل بھی کھیلتے ہیں، اور کتنے ایسے بچے ہیں جن کی زندگی میں صرف پڑھائی کا ہی دباؤ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو لڑکیوں کو بھی کھیلنے نہیں دیا جاتا۔ ہمارے والدین اور سوسائٹی کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بچوں کی زندگی کا اہم حصہ کھیلنا بھی ہے۔ ہمارے ملک میں ایسے بچے بھی ہیں جن کو کسی بھی طرح کے کھیل کھیلنے کا بہت شوق ہوتا ہے، مگر خاندان کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا شوق پورا نہیں کر سکتے۔ نہ جانے کیوں لڑکیوں کے والدین لڑکیوں کو کھیل کھیلنے سے منع کرتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ کھیل لڑکیوں کے لیے نہیں بلکہ لڑکوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ ان کو کسی طرح سمجھایا جائے کہ کھیلنا ہر انسان کا دل سے شوق ہوتا ہے اور اسے کھیلنے سے انسان تندرست رہتا ہے۔ خواتین کے کھیل کسی بھی ملک کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ نہ صرف خواتین کی جسمانی صحت کو بہتر بناتے ہیں، بلکہ ان کی ذہنی اور جذباتی صحت کو بھی فروغ کرتے ہیں۔ کھیل میں حصہ لینے والی خواتین خود اعتمادی، قوت ارادی اور لیڈرشپ کی صلاحیتوں کو بہتر بناتی ہیں۔ خواتین کے کھیلوں میں شمولیت سماجی توازن پیدا کرتی ہے اور صنفی برابری کو فروغ دیتی ہے۔ اس سے ملک کے علمی مقام میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ کامیاب خواتین کھلاڑی ملک کا نام روشن کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ کھیلوں کی صنعت میں خواتین کی شمولیت معاشی فوائد بھی لاتی ہے، جیسے کہ اسپانسرشپ، میڈیا کوریج اور سیاحت میں اضافہ۔ مجموعی طور پر خواتین کے کھیل نہ صرف انفرادی بلکہ قومی ترقی کے لیے بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ کچھ دن بعد ان کا نتیجہ آ چکا تھا، یعنی یہ دونوں بہت اچھے نمبر سے پاس ہو گئے تھے۔ الیانا نے اپنی کلاس میں ٹاپ کیا تھا اور آریان دوسری پوزیشن پر آیا تھا۔ الیانا کی خوشی تو سنبھالی ہی نہیں جا رہی تھی، اور آریان جو الیانا کو خوش دیکھ کر اور بھی زیادہ کھل اٹھا تھا۔ آریان نے باہر کے ملک کی بڑی یونیورسٹیز کے لیے اپلائی کر دیا تھا۔ وہ یونیورسٹی اور کوئی نہیں بلکہ یونیورسٹی آف درہم
جو یونائٹڈ کنگڈم میں ہے۔ فٹ بال گیمز کے اس میچ کے لیے دنیا کے پہلے نمبر پر آنے والی یونیورسٹی مانی جاتی ہے۔ آریان بس دن اور رات اس یونیورسٹی کے سپنے دیکھا کرتا تھا۔ آریان کا خواب ہے کہ اس یونیورسٹی کی ٹیم میں کھیلے۔ آریان کو یقین تھا اور اللہ پر امید بھی تھی کہ اس یونیورسٹی سے اسے جواب ضرور ملے گا۔ اس نے اور بھی بڑی یونیورسٹیز میں اپلائی کیا تھا جن کے نام کلمسٹن یونیورسٹی اور بکنگھم شائر یونیورسٹی ہیں۔ وہ ہر دن بے صبری سے انتظار کرتا تھا اور بار بار اپنا لیپ ٹاپ کھول کر دیکھتا تھا کہ کہیں کوئی ای میل تو نہیں آئی۔ نمازوں میں دل لگا کر اللہ سے دعا کرتا تھا۔ اسے اپنے رب پر پورا یقین تھا۔ جب ہمیں کوئی چیز دل سے چاہیے ہوتی ہے تو ہم لوگ اس چیز کو اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ اگر ہم خلوص نیت سے دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اگر کوئی دعا ایسی ہو جو قبول نہ ہو، اس کے پیچھے ہمارے پروردگار کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے، کیونکہ اللہ وہ چیز بھی جانتا ہے جس سے ہم بے خبر ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے لیے کوئی چیز پسند آتی ہے مگر اللہ اس چیز کو ہم سے بہتر جانتا ہے اور پہچانتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر وہ دعا قبول نہیں ہوتی یا وہ چیز ہمیں نہیں ملتی۔ ہمیں ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کی دعاؤں کو بے حد پسند فرماتا ہے۔ دعا اللہ اور بندے کے درمیان ایک خاص رابطہ ہے جو ایمان اور یقین کا مظہر ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کے حضور دعا کرتا ہے تو وہ اپنی عاجزی، محتاجی اور عبودیت کا اظہار کرتا ہے۔ دعا کے ذریعے بندہ اپنے رب سے اپنے دل کی باتیں کہتا ہے، اس کی رحمت و برکت کی التجا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے بندے کی بات کو نہایت غور سے سنتا ہے اور اس کی دعا کا جواب دینے کا وعدہ فرماتا ہے۔ دعا کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اس کا دل سکون اور تسکین پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کی دعاؤں کو قبول کرنے والا اور اس پر مہربانی کرنے والا ہے، اور وہ دعا کرنے والے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ دعا اللہ کی محبت اور رحمت کا مظہر ہے اور اس کے ذریعے بندہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ کئی دنوں بعد آخر کار آریان کو جوابی ای میل آ ہی گیا تھا اور اس کی دعا قبول ہوئی۔ وہ جواب دوسری یونیورسٹی سے تھا جن کو اس نے احتیاطاً اپلائی کیا تھا۔ ایک سب سے بڑا سبق یہ بھی ہے کہ ہمیں ہر چیز کو کرنے سے پہلے اس کام کے ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے اور ہمیشہ دوسرا منصوبہ بھی ہونا چاہیے۔ اکثر لوگوں کا پہلا منصوبہ پورا نہیں ہوتا جس پر وہ بے چین ہو جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا۔ پر اللہ کی یہ دنیا بہت بڑی ہے اور یہاں ہر چیز کے بہت سارے نام البدل ہوتے ہیں۔ ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے اور اپنے منصوبوں کو ہمیشہ سوچ کر رکھنا چاہیے، جیسے آریان نے کیا۔ آریان کی سمجھداری اس بات میں ہے کہ اس نے اپنی پسندیدہ یونیورسٹی میں اپلائی کیا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ دوسری بڑی یونیورسٹی میں بھی اپلائی کر دیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر وہاں سے انکار سننے کو ملا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا اور اس کے پاس نہ وقت بچے گا اور نہ ہی کوئی پہلے سے بنا ہوا منصوبہ۔ آریان جو خوشی سے پاگل ہو رہا تھا بستر پر چڑھ کر ناچنے لگا، تکیے متکے سب اٹھا کر گھما رہا تھا جیسے اسے لاٹری مل گئی ہو۔ خوشی سے دوڑ کر اپنے ڈیڈ کے پاس گیا اور اپنے ڈیڈ کو خوشخبری سنائی۔ ابرار نے جب یہ سنا تو بھائی کو کس کر گلے سے لگا لیا۔ الیانا کا بھی بہت اچھی جگہ پر داخلہ ہو گیا تھا۔ وہ بھی خوشی سے پاگل ہو رہی تھی اور اپنی بہن کو پیچھے سے آ کر گلے لگا لیا تھا۔ زرنش نے چیخ مار دی تھی کیونکہ اس کو علم نہیں تھا کہ الیانا ایک دم سے آ کر اسے ڈرا دے گی۔ اپنی چھوٹی بہن کو اتنا خوش دیکھ کر زرنش کی آنکھ میں آنسو آ گئے تھے اور وہ اپنی بہن کو گلے لگا کر رونے لگی تھی۔ آپ کیوں ہر وقت روتی رہتی ہیں؟ آپ پر رونا بالکل اچھا نہیں لگتا مجھے۔ یہ سن کر زرنش مسکرانے لگی اور بولی، ارے پتلی، یہ خوشی کے آنسو ہیں اور مجھے پتا ہے میں ہوں ہی اتنی حسین کہ میرے چہرے پر رونا اچھا نہیں لگتا۔ اس بات پر دونوں بہت تیزی سے ہنسنے لگیں۔ آریان اب باہر کے ملک جانے کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا اور اپنی پیکنگ کر رہا تھا۔ الیانا نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے بولا، ہو گئی پیکنگ؟ جس پر آریان نے جواب دیا، ہاں بس تھوڑی سی رہتی ہے۔ وہاں جا کر ہمیں مت بھول جانا۔ تم لوگ کیا بھولنے والی چیز ہو؟ زرنش آپی جیسی بہترین بھابھی، ابرار بھائی جیسا بہترین دوست، اور تم جیسی چڑیل کہاں ملے گی؟ اس بات پر الیانا کو غصہ آ گیا مگر نخرے دکھاتے ہوئے بولی، تم ہوگے چڑیل، میں نہیں ہوں۔ آریان الیانا کے چہرے کو دیکھ کر ہنسنے لگا، مذاق کر رہا ہوں۔ اس بات پر الیانا بھی مسکرانے لگی۔ آریان باہر کے ملک کی بڑی یونیورسٹی میں مزے کر رہا تھا۔ وہ پاکستانی نام کا تھا ورنہ اس کی صورت اور جسمانی صحت پاکستانیوں کی طرح تو بالکل نہیں تھی۔ کالے بال اور کالی آنکھیں اس لمبے جوان مرد پر سب سے زیادہ خوبصورت لگتی تھیں۔ جسم اپنے بھائی جیسا لمبا چوڑا، جس پر باہر کے ملک کے لوگ بھی فدا ہوتے تھے،
لڑکیاں اس سے بات کرنے کے لیے ترستی تھیں کیونکہ وہ باقی مردوں سے سب سے خوبصورت تھا، مگر سب کا پیارا آریان کسی لڑکی میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی ان سے بات کرنے کو کوئی شوق تھا۔ وہ ہر لڑکی کو نظر انداز کرتا تھا کیونکہ اس کو اس کی پسندیدہ لڑکی مل چکی تھی۔ وہ لڑکی الیانا تھی جو اس کے لیے پاکستان میں انتظار کر رہی تھی۔ آریان کے دماغ میں ایک بہترین اور مکمل منصوبہ تھا الیانا سے شادی کرنے کا، مگر اس سے پہلے اسے ایک بہت بڑا میچ جیتنا تھا۔ اسے خود کو اور اپنے نام کو بہترین کھلاڑیوں میں شامل کرنا تھا۔ وہاں کے فٹ بال کوچ اور باقی گیمز کے جج اس کی گیم سے مطمئن تھے۔ اسے بغیر کسی مسئلے کے فٹ بال کلب کی ٹیم میں شامل کر لیا گیا تھا۔ وہاں کے لڑکے آریان کو شاباشی بھی دیتے تھے اور اس کے گیم کھیلنے کے انداز کو سیکھنے کے لیے اس سے گیم کے سوالات بھی پوچھتے تھے۔ آہستہ آہستہ اس کے دوست زیادہ ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ فٹ بال کلب کا مشہور کھلاڑی جانا گیا۔ اسے کھیلتا دیکھ بہت سے لوگ اس کی طرح بننے کی بھرپور کوشش کرتے تھے، مگر ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ دوسری طرف الیانا جو اپنی مشکل پڑھائی میں مصروف تھی، اسے سرجن بننے کے لیے ابھی بہت پڑھائی کرنی تھی اور بہت سے امتحان کو پار کرنا تھا۔ الیانا دن رات پڑھائی کرتی رہتی تھی اور آریان کو یاد کرنا اس کے دل کی خواہش تھی۔ اسے ہر وقت آریان کی یاد آتی تھی کیونکہ اس کے بغیر گھر ادھورا سا لگتا تھا۔ وہیں ابرار اپنی بیوی کا خیال رکھ رہا تھا جو اس دنیا میں ان کا خوبصورت چھوٹا سا بیبی لانے والی تھی۔ ابرار اپنا کام چھوڑ کر اپنی بیوی کی خدمت کرتا تھا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہوں تو اس کی صحت کی پرواہ نہ ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ابرار جو مزے کا کھانا بنا کر زرنش کے بیڈ کے پاس لایا، زرنش کھپکی دکھاتے ہوئے ناراض ہوئی۔ آپ کیوں لائے کھانا؟ میں باہر آ کر کھاتی ہوں نا سب کے ساتھ، زرنش نے بیڈ سے پاؤں نیچے رکھتے ہوئے بولا، مگر ابرار نے زرنش کا پاؤں پکڑ لیا اور واپس بیڈ کی طرف آرام سے گھمایا۔ کہیں نہیں جانا تم نے، چپ چاپ لیٹو اور کھانا کھاؤ، تم نے آج سے صرف آرام کرنا ہے، سمجھی؟ ابرار جانتا تھا کہ زرنش یہ سننے کے باوجود اٹھ کھڑی ہوگی، تو وہ زرنش کے پاؤں کے قریب جا بیٹھا۔ سردار ابرار شاہ اپنی بیوی کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ اگر کسی انسان نے مجھے ایسا بیٹھا دیکھ لیا تو، مذاق میں زرنش سے سوال پوچھا۔ تو آپ کہہ دینا کہ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، اس لیے اس کے قدموں میں بیٹھا ہوں۔ اس بات پر ابرار شرما کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ کتنے پیارے طریقے سے زرنش نے ابرار کے دل کی بات بولی تھی۔ بالکل صحیح کہا میری جان، بول کر زرنش کے پاؤں دبانے لگا۔ زرنش گھبرا گئی اور ابرار کے ہاتھ ہٹانے لگی۔ نہ کریں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ پاؤں کو مت ہاتھ لگائیں میرے۔ اس بات پر ابرار حیران ہوا مگر دبانا نہیں چھوڑا۔ بیوی ہو تم، اس میں کوئی شرم نہیں ہے کہ میں تمہارے پاؤں دباؤں؟ اللہ ہر مرد کو توفیق دے اپنے بیوی کے پاؤں دبانے کی۔ اس بات پر زرنش ابرار کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ حیران تھی کہ آج کے زمانے میں بھی کوئی شخص ایسا بھی بول سکتا ہے۔ ابرار زرنش سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ زرنش کے پاؤں کو ہاتھ لگانا یا دبانا اس کے لیے ایک افضل بات تھی۔ اسے اپنی بیوی کے قدموں میں بیٹھنا پسند تھا، اور اس میں شرم بھی کیسی؟ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے ہر حالت میں قبول کرنا فرض کی طرح ہوتا ہے۔ ہر چیز سے محبت کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ جس بندے کی آپ کے دل میں جگہ ہوتی ہے، اس شخص کی ہر پسندیدہ چیز بھی آپ کے دل کے قریب ہو جاتی ہے۔ ابرار شاہ جس پر لاکھوں لڑکیاں مرتی تھیں، ان سب لڑکیوں کے لیے ابرار ایک پتھر جیسا تھا، مگر زرنش کے لیے وہ موم تھا۔ اس احساس کو محبت یا عشق کہتے ہیں، اور ابرار عشق میں مبتلا تھا زرنش کے۔ کسی کو چاہنا آسان ہے، کسی کو اپنے دل میں جگہ دینا آسان ہے، مگر محبت کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ محبت جیسا پاک احساس اسی کو ہوتا ہے جو محبت کرنے کے قوانیت کو پہچانتا ہے اور اصولوں کی پاسداری کرتا ہے۔ دوسری طرف آریان جو اپنے میچ ختم کر کے اپنے کمرے میں آرام کرنے چلا گیا، اس نئی جگہ میں سب کو بہت زیادہ یاد کر رہا تھا، مگر سب سے زیادہ یاد اسے الیانا کی آ رہی تھی۔ اس کا دل الیانا سے بات کرنے کو کر رہا تھا۔ اپنے دل کی مانتے ہوئے اس نے الیانا کو کال ملا دی جو خود بھی تھکی ہوئی آئی تھی۔ کیسی ہو چڑیل؟ ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، تم بتاؤ، تم وہاں جا کر سچ میں ہمیں بھول گئے؟ اس بات پر آریان ہنسنے لگا مگر جلدی سے جواب دیا، ہاں میں تو بھول گیا۔ الیانا کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی، جس پر وہ بالکل چپ ہو گئی۔ اس کا کچھ نہ بولنا آریان کو احساس دلا چکا تھا کہ الیانا ناراض ہے، تو اس نے فوراً اپنے کان پکڑ لیے۔ معاف کر دو پلیز، مذاق کر رہا تھا، تم سب کو کیسے بھول سکتا ہوں میں، خاص طور پر تم جیسی چڑیل کو۔ ہنستے ہوئے الیانا نے فرمائش کی، وہاں سے کچھ اچھا سا لے کر آنا میرے لیے۔
आर्यान जो हैरान था और सोच में पड़ गया। تم کو یہاں سے کیا چاہیے؟ الیانا نے جواب میں سر نفی میں ہلایا اور اپنے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ میں نہیں بتاؤں گی۔ آریان جو الیانا کو دیکھتے جا رہا تھا اور دل ہی دل میں پگلی بولے جا رہا تھا۔ الیانا زرنش سے بالکل مختلف تھی۔ زرنش عقلمند اور ہوشیار تھی، جبکہ الیانا عقلمند تو تھی مگر پاگل تھی۔ اس کی حرکتیں سب کو ہنسا دیتی تھیں اور اس کا چلبلا پن سب کو پسند تھا۔ کال بند کر کے الیانا زرنش آپی کے پاس چلی گئی، جس نے سفید قمیص شلوار، سنہرا دوپٹہ پہنا ہوا تھا اور لال لپسٹک لگائی ہوئی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر میک اپ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لال لپسٹک اور ہری خوبصورت آنکھیں اس کو سب سے مختلف بنا رہی تھیں۔ ہاتھوں میں چاندی کی چوڑیاں اور کانوں میں بالیاں اس نظارے کو اور بھی خوبصورت بنا رہی تھیں۔ ہلکے بھورے رنگ کی زلفیں جو سلک کی طرح تھیں، سب کچھ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ الیانا جو اپنی بہن کو اتنا تیار دیکھ کر پوچھنے لگی، ماشاء اللہ، میری نظر نہ لگ جائے میری پیاری آپی کو، آپ کہیں جا رہی ہیں؟ وہیں ابرار شاہ کمرے میں داخل ہوا، سفید قمیص شلوار اور بھورے رنگ کی پیشاوری چپل پہن کر تیار کھڑا تھا۔ بھیا کچھ چاہیے آپ کو؟ ابرار نے پیار سے الیانا سے پوچھا، جس پر الیانا نے پھر سے وہی سوال پوچھا۔ گڑیا، ہم باہر جا رہے ہیں کھانے پر، آپ بھی چلنا چاہیں گی؟ اس پر الیانا خوش تو ہوئی مگر منع کرتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ وہ اپنی بہن کی خوبصورت شام کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زرنش اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی اور خود کو دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت ابرار پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ میری بیوی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ اس بات پر زرنش شرمانے لگی اور سر نیچے کر لیا۔ ابرار نے اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو اوپر کیا اور دوبارہ سے تعریف کرنے لگا۔ الیانا نے یہ دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیا اور بولی، آپی مجھے لگتا ہے مجھے چلنا چاہیے۔ اس بات پر شرماتے ہوئے زرنش الیانا کو روکنے لگی۔ معاف کرنا، تمہارے جیجا جی بہت تنگ کرتے ہیں۔ ابرار جو مذاق کرتے ہوئے بولنے لگا۔ ہاں نا، کیا کروں، میرا کام ہی ہے زرنش کو تنگ کرنا، اور اب تو دوسرا بچہ بھی آ جائے گا تنگ کرنے کے لیے۔ زرنش حیرت سے بولی، دوسرا بچہ؟ ابرار ہنستے ہوئے جواب دینے لگا، ہاں میں پہلا بچہ ہوں اور دوسرا وہ۔ زرنش اس بات پر لال ہو چکی تھی کیونکہ ابرار اس کو بار بار تنگ کر رہا تھا۔ ہاں ہاں مذاق کر رہا ہوں۔ ابرار بولتے ہی اپنے بال صحیح کرنے لگ گیا اور شیشے میں دیکھ کر کہنے لگا، زرنش کو تنگ کرنا میرا سب سے پسندیدہ کام ہے، اس لیے میں ایک بچے کی طرح اسے تنگ کرتا ہوں۔ زرنش الیانا کو کمرے سے باہر لے گئی اور بولنے لگی، خیال رکھنا میری گڑیا، اور میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ الیانا جو خوشی خوشی زرنش اور ابرار کو جاتا دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں اپنی شادی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میرے ہسبینڈ بھی اسی طرح مجھے تنگ کریں گے، کتنا مزہ آئے گا۔ ہنستے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ زرنش اور ابرار ایک فینسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے تھے، مگر ابرار کو ساتھ ساتھ اس چیز کا احساس ہو رہا تھا کہ زرنش کو وہ ریسٹورنٹ نہیں پسند تھے۔ اسے یہ امیر لوگ سمجھ نہیں آتے تھے، اور خاص طور پر وہ امیر لوگ جو غریبوں سے بدتمیزی کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ ابرار نے زرنش کی بے چینی دیکھتے ہوئے ایک بار پوچھ ہی لیا، کیا ہوا زرنش، کیا تمہیں کھانا اچھا نہیں لگا؟ کھانا تو اچھا ہے مگر یہاں پر عجیب محسوس ہو رہا ہے، سب عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں مجھے۔ کون دیکھ رہا ہے میری بیوی کو؟ غصے سے ابرار نے آنکھیں گھمائی تو دیکھا بہت سے لوگ ان کو دیکھ رہے تھے۔ لوگوں کا کام ہے دیکھنا، تم بس نظر انداز کرو۔ زرنش دوبارہ کھانے میں مگن ہو گئی، مگر ابرار نے کچھ ایسا بولا جس نے زرنش کو شرمانے پر مجبور کر دیا۔ میری بیوی ہے ہی اتنی خوبصورت کہ ساری دنیا کی نظریں اس پر ہیں، مگر میں کتنا خوش نصیب ہوں جس پر میری بیوی یعنی زرنش کی نظریں ہیں۔ اللہ اللہ، چپ کریں اور کھانا کھائیں، آپ کیا بول رہے ہیں؟ شرماتے ہوئے زرنش سر جھکا کر کھانے لگی۔ زیادہ کھانا گھر کے لیے پیک کروا لیا اور گھر کے لیے نکل گئے۔ راستے میں ایک چھوٹا بچہ جس کی عمر 12-13 سال ہوگی، رات کے وقت گجرے بیچ رہا تھا۔ زرنش نے گاڑی رکوا کر اس بچے سے اس کا نام پوچھا۔ کیسے ہو؟ میں ٹھیک، آپ؟ میں بھی بالکل ٹھیک۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اذلان۔ تم اتنی رات کو یہ گجرے کیوں بیچ رہے ہو؟ گھر جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے۔ صبح سے کچھ نہیں کمایا اور گھر گیا تو چچا بہت مارے گا۔ کیا یہ تمہارا سگا چچا ہے؟ نہیں، میرے ماں باپ نہیں ہیں، اور اس بندے نے ہم جیسے اور بھی بچے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں جو بھیک مانگتے ہیں۔ یہ بات سن کر زرنش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیوں مارے گا آپ جیسے پیارے بچے کو؟ پیسہ نہیں دیں گے تو چچا کھانا نہیں دے گا، اور میں کل سے بھوکا ہوں۔ چچا ہم بھائی بہنوں سے بھیک منگواتا ہے اور پھر اس سے جوا کھیلتا ہے۔ میری چھوٹی بہن صرف 5 سال کی ہے، اسے بھی بہت مارتا ہے۔ یہ معصوم بچے کی معصوم سی باتیں زرنش کے دل کو تکلیف دے رہی تھیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ پورے دن میں کتنا کما لیتے ہو؟
400-500 روپے۔ دانش نے اس معصوم بچے کے معصوم ہاتھوں کو چوما اور کچھ پیسے دے دیے جس سے اس کی مدد ہو سکتی تھی۔ کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ میرا بھائی، میری بہن؟ ہاں، وہ بھی ساتھ چلیں گے۔ اس بچے نے پاس کچھ ٹوٹے ہوئے عجیب گھروں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دونوں گاڑی میں اس کا پیچھا کرنے لگے۔ وہ بچہ چالاکی سے اپنے دونوں بھائی بہنوں کو لے آیا تھا اور گاڑی میں بیٹھا دیا۔ کیا آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو ایک جگہ پر لے کر جا رہی ہوں، وہاں پر آپ جیسے پیارے پیارے بچے ہوتے ہیں، مگر ان کی زندگی اس طرح جہنم نہیں ہوتی۔ وہاں میں ہر وقت ان کو پیار کرنے آتی ہوں۔ آپ جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھایا بھی جاتا ہے۔ وہ بچے بے حد خوش تھے۔ رات کے وقت ٹھنڈی ہوا کسی عام انسان کو بھی لرزا سکتی ہے، اور ان چھوٹے بچوں کے جسم پر پھٹے ہوئے لباس تھے۔ زرنش یہ دیکھ کر بے حد اداس تھی، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ابرار اس وقت سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی بیوی کی آنکھوں کے آنسو چبھ رہے تھے۔ اس وجہ سے اس نے زرنش کے لیے کچھ کرنے کا سوچا۔ یتیم خانے پہنچ کر ان تینوں بچوں کو اتارا اور زرنش ساتھ لے گئی۔ ان بچوں کو نہلایا گیا اور نئے کپڑے پہنائے گئے۔ گرم گرم کھانا ان کو پروسا گیا اور وہ خوشی سے کھاتے گئے۔ اذلان، جو سب سے بڑا تھا، اپنی چھوٹی بہن کو نوالے بنا کر کھلا رہا تھا۔ زرنش یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھی۔ یہ محبت سگے خون کی گرمی میں پائی جاتی ہے۔ کوئی بھائی اپنی بہن سے جتنا بھی لڑ لے، مگر اس کے دل میں محبت ضرور ہوتی ہے۔ بھائی بہن کا رشتہ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ ہوتا ہے۔ زرنش اکثر یہاں آ جاتی تھی ان پیارے پیارے بچوں کے پاس۔ وہ اب اذلان کو پہلے سے بہتر حالت میں دیکھ کر خوش تھی۔ اذلان کی زندگی اب پہلے کی طرح نہیں تھی۔ وہ اب غریبی کی زندگی نہیں گزار رہا تھا۔ یہاں اسی سب کچھ مصر تھا۔ ان سب بچوں کو پڑھایا بھی جاتا تھا، اور اکثر چھوٹے چھوٹے بچے زرنش کو خوشی خوشی بتاتے تھے۔ زرنش ان کے درمیان خود کو ان کے جیسا ہی پاتی تھی۔ ان کے رنگ میں خود بھی رنگ جاتی تھی۔ اسے ان بچوں سے محبت کرنا سب سے خوبصورت عمل لگتا تھا، اور یقیناً یہ عمل اسلام میں بھی خوبصورتی کا درجہ رکھتا ہے۔ الیانا کے پیپرز چل رہے تھے اور آریان کا مشکل میچ، دونوں اپنی زندگی میں مصروف تھے۔ ابرار نے زرنش کی آنے والی برتھ ڈے پر اس کو سرپرائز دینا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ زرنش اس تحفے کو دیکھ کر بہت خوش ہو۔ سب اپنی زندگی میں بزی تھے اور سب اپنی اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ آریان اپنے میچ کے لیے بہت پریشان تھا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ یہ پہلا میچ ہے جو الگ ملک کے لوگوں کے سامنے وہ کھیلے گا۔ ساری دنیا اسے دیکھ رہی ہوگی، اور اگر وہ یہ میچ ہار گیا تو سب اس کا مذاق بنائیں گے۔ اسے یہ میچ کسی بھی حالت میں جیتنا تھا، کیونکہ اس کے بعد وہ سب سے اعلیٰ کھلاڑیوں میں شامل ہوگا، جس کو باقی ملک کے لوگوں کے ساتھ کھیلنے کا موقع بھی ملے گا۔ سانس بھاری ہونا اور بار بار اس طرح کی سوچ آنا عام سی بات ہے۔ یہ سب لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جب کوئی ایسی چیز ہو جس کو کرنے کا بہت دل ہو، مگر اسی چیز کو کرنے کا دل میں ڈر بھی ہو۔ یہ عام سا احساس ہے۔ ڈر کو خود پر حاوی نہیں ہونے دینا ہوتا، بلکہ اس ڈر سے لڑنا ہوتا ہے۔ آریان بھی یہی سوچ کر لمبی سانس بھرنے لگا اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے اپنی بال اٹھا لی۔ اللہ! اس کے دل سے ایک ہی آواز نکلی۔ وہیں دوسری طرف الیانا جو پڑھائی پر دھیان لگا رہی تھی۔ آریان نے الیانا کو میسج کر کے بتایا کہ آج اس کا بہت بڑا میچ ہے، مگر اس وقت الیانا اپنے پیپرز دے رہی تھی، جس وجہ سے وہ آریان کا میسج نہ دیکھ سکی۔ آریان جو بار بار اپنا فون نکالتا، اس خیال سے کہ الیانا کا میسج آیا ہوگا۔ میچ شروع ہو گیا اور آریان کو اپنا فون اپنے لاکر میں ہی چھوڑنا پڑا۔ آریان اداس چہرہ لے کر میدان تک آیا، یہ سوچ کر کھیلنے لگا کہ اللہ اس کے ساتھ ہے اور وہ یہ گیم ضرور جیتے گا۔ میچ بہت مشکل تھا کیونکہ آریان کے ساتھ کھیلنے والے اور آریان کے خلاف کھیلنے والے بھی گیم میں ماہر تھے۔ آریان کو یہ میچ کسی بھی طرح جیتنا تھا، جس وجہ سے اس نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر پلاننگ کرنے کی سوچی۔ پلاننگ کرنے کے بعد دوبارہ میچ شروع ہو گیا، جس میں جیت ان کی ہوئی، مگر سامنے والی ٹیم بھی کافی ٹکر کی تھی اور وہ ان کی پلاننگ کو سمجھ چکے تھے، جس وجہ سے آخری گیم کافی مشکل ہو گئی تھی۔ سب کی نظریں اسکور بورڈ پر تھیں۔ آریان نے اللہ کا نام لیتے ہوئے آخری بال کروائی۔ جو بندہ بال بچانے کے لیے کھڑا تھا، اس کا بیلنس خراب ہو گیا، جس وجہ سے وہ بال کو صحیح وقت پر نہ پکڑ سکا۔ وہ لوگ جیت چکے تھے۔ سب لوگوں کی تالیاں سنائی دے رہی تھیں۔ میڈیا جو ان کا انٹرویو کرنے لگی تھی۔ آریان وہی میدان میں سجدے میں گر گیا۔ اسے وہ مل گیا تھا جو وہ سوچ رہا تھا۔ اب اس کا آخری کام تھا جو وہ کب سے کرنا چاہتا تھا مگر نہ کر سکا۔ اس نے میڈیا والوں کو ایک اہم بات بتائی: میں پاکستان واپس آ رہا ہوں۔ یہ بات نیوز میں ہر جگہ شائع ہونے لگی۔ فوراً ٹکٹس کروا کر آریان پاکستان آ گیا۔
وہیں الیانا جس نے ابھی تک موبائل نہیں کھولا تھا کیونکہ وہ اپنی پڑھائی کرنے میں مصروف تھی، زرنش کے بتانے پر الیانا کو اس بات کا پتہ چلا کہ آریان اپنا میچ جیت چکا ہے۔ اس وجہ سے اس نے اپنا فون کھولا اور دیکھا کہ آریان کے بہت سارے میسیجز اور کالز تھے۔ الیانا کو جواب نہ دینے پر افسوس ہوا مگر خوشی بھی اتنی تھی کہ حد نہیں۔ آریان کچھ دن بعد پاکستان کے لیے نکل گیا اور پاکستان پہنچتے ہی ابرار اسے لینے آ گیا۔ میرا چیمپئن کیسا ہے؟ میں ٹھیک بھائی، آپ سب کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں اور باقی سب بھی ٹھیک ہیں۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو گلے سے لگایا اور گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس میچ کے چرچے پاکستان میں بھی ہو رہے تھے کیونکہ اس میچ کو جیتنے والا اور جتانے والا شخص کوئی اور نہیں سردار آریان شاہ تھا۔ میڈیا والے پہلے سے ہی وہیں ایئرپورٹ پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ سر پلیز بتائیں آپ پاکستان واپس کیوں آئے؟ سر آپ کو جیتنے کے بعد کیسا لگ رہا ہے؟ یہ سب سوالات اس سے ایک کے بعد ایک میڈیا والے پوچھ رہے تھے، جن کے جواب میں اس نے کچھ ایسا کہا، میں یہاں ایک ایسا تحفہ لینے آیا ہوں جو اللہ نے میرے نصیب میں رکھا ہے۔ میں یہاں اس شخص کو لینے آیا ہوں جو میرے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ اس بات نے سب کو خاموش کر دیا تھا۔ ایک شخص نے پوچھ ہی لیا کہ آخرکار وہ خوش نصیب کون ہے، تو آریان نے کچھ نہ بولتے ہوئے مسکراہٹ کو اپنے چہرے سے ہٹنے نہ دیا۔ گھر پہنچتے ہی سب نے اس کا استقبال کیا۔ الیانا کو دیکھ کر اسے وہ سکون ملا جو شاید پہلے کبھی نہ ملا ہو۔ سردار صدام شاہ کے گھر کے باہر بہت بڑی میڈیا کی ٹیم جمع ہو چکی تھی۔ اپنا بیگ وہیں چھوڑتے ہوئے آریان نے الیانا کو آواز لگائی جو دور سیڑھیوں پر کھڑی تھی۔ الیانا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر میڈیا والوں کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ الیانا جسے کسی بات کا علم نہیں تھا، بس آریان کے کہنے پر چلتی گئی۔ وہ تحفہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ یہ لڑکی ہے جس کو میں اپنی جیت کے بعد حاصل کرنے آیا ہوں۔ آریان نے اپنی جیب سے ڈائمنڈ کی انگوٹھی نکالی اور اپنے بائیں گھٹنے پر زمین پر بیٹھ گیا۔ الیانا کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ الیانا جو حیران کھڑی تھی اپنی بہن کو دیکھنے لگی جو ان کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ زرنش اور ابرار اس بات کو پہلے سے جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آریان واپس آئے گا الیانا کے لیے۔ آریان جس نے الیانا کو اپنی بہن کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا تو فوراً اپنی بھابھی سے پوچھنے لگا، زرنش آپی کیا آپ الیانا کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں ہمیشہ کے لیے تھمائیں گی؟ زرنش نے خوشی خوشی ہاں میں سر ہلایا۔ اب الیانا نے خوشی خوشی ہاں بولا اور اپنا ہاتھ آریان کے سامنے کر دیا۔ نیوز میں چلنے والی دوسری بڑی خبر تھی سردار صدام شاہ کے خاندان کی۔ گھر کے بڑے ڈیٹ فکس کر رہے تھے اور آریان جو بار بار الیانا کو دیکھ رہا تھا۔ الیانا شرم سے نظریں جھکا دیتی تھی کیونکہ وہ آریان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھ سکتی تھی، اسے شرم آتی تھی۔ اس بات کا فیصلہ ہو گیا تھا کہ ان کی شادی 3 مہینے بعد ہوگی کیونکہ الیانا کے امتحان اور آریان کا میچ ان کی شادی میں رکاوٹ ڈال رہا تھا۔ 1 مہینے بعد ایک پیاری سی گڑیا اس دنیا میں آ چکی تھی۔ ابرار نے اسے پیار سے گود میں اٹھایا اور خوشی کے آنسو آنے لگے۔ میری پیاری گڑیا، میری پیاری سی جان، میری دوسری محبت، میری بیوی کی طرح ہی ہو تم، چھوٹی سی زرنش۔ ایک باپ اپنی بیٹی کی پیدائش پر خوش ہو رہا تھا۔ اسے اپنی بیٹی میں اپنی بیوی کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ پیاری سی بیٹی کی آنکھیں اپنی ماں کی طرح ہری تھیں مگر چہرے پر ڈمپل اپنے بابا کی طرح تھے۔ سب لوگ اس بچی کا نام رکھنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، سب الگ الگ اور اپنی پسند کے نام بتا رہے تھے۔ ابرار جس نے زرنش کو خاموش پایا تو اس نے اپنی بیٹی کا نام پوچھا۔ زرنش جو خاموش بیٹھی ہوئی تھی اس کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے تھے۔ سنیرا، یہ نام میری امی کو بہت پسند تھا۔ زرنش اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی، اسے اپنی ماں کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر اس کی ماں آج ہوتی تو کتنا خوش ہوتی۔ ابرار نے تیز آواز میں سب کو بتا دیا، اس کا نام سنیرا ہے، اور اپنی بیٹی کو چومنے لگا۔ پھول جیسی بیٹی اللہ نے مجھے عطا کی ہے، اس لیے اس کا نام بھی پھولوں جیسا ہے۔ الیانا جو اپنی بھانجی کو اٹھا کر خوش ہو رہی تھی، کیسی ہو پیاری بچی، ٹھیک ہو نا؟ اور سناؤ گھر میں سب کیسے ہیں؟ یہ بول کر الیانا ہنسنے لگی۔ وہ اپنی بہن کو تھوڑا ہنسانا چاہتی تھی، اسے اس خوشی کے موقع پر اپنی بہن کا اداس چہرہ نہیں دیکھنا تھا۔ بیٹا تم جلدی جلدی بڑے ہو جاؤ اور تمہارے سر پر بال آئیں تاکہ میں تمہارے بال بناؤں اور تمہارا میک اپ بھی کروں۔ یہ ہر لڑکی کی سب سے پہلی سوچ ہوتی ہے کہ وہ کب چھوٹی بچی کے بال بنائے گی اور کب اس کا میک اپ کرنا سیکھے گی۔ ابرار اپنی بیوی کا اسی طرح خیال رکھتا تھا جیسے اپنی بیٹی کا۔ زرنش کو بستر سے اترنے ہی نہیں دیتا تھا اور اپنی بیٹی کو ہر وقت گود میں لیے ہوتا تھا۔ سنیرا اب 3 مہینے کی ہو گئی تھی اور اس کے سر پر چھوٹے چھوٹے سنہرے بال تھے۔ آنکھیں اپنی ماں جیسی ہری
اور بڑی بڑی پلکیں تھیں۔ گالوں پر ڈمپل تھے جو اس کی ہنسی کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دیتے تھے۔ زنیرہ، آپ اپنی ماما کی طرح کیوں ہو، میری طرح کیوں نہیں ہو؟ زرنش حیرانگی سے کہنے لگی، اس کے ڈمپل آپ ہی کی طرح ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، مگر مجھے میرا بچہ اسی طرح پسند ہے، اپنی ماما کی کاپی ہے۔ پھر سے اپنی بیٹی کے ساتھ باتیں کرنے لگا، میری گڑیا، میری رانی، میری جان، میرا لڈو، میرا گلاب جامن، میرا رسگلہ۔ زرنش اب ہنسنے لگی تھی۔ بس کریں، مجھے یہ سب سن کر بھوک لگنے لگی ہے۔ ابرار یہ سنتے ہی اپنی بیوی کی فرمائش پوری کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو میری گڑیا، ماما کے لیے گلاب جامن اور رسگلے لاتے ہیں۔ اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا کر چل پڑا۔ ابرار اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا اور اسے ہر جگہ لے کر جاتا تھا، اسے اپنی گود سے 1 منٹ کے لیے بھی نہیں اتارتا تھا۔ زرنش کو آرام کرنے کا موقع بھی اسی وجہ سے مل جاتا تھا، مگر اصل مسئلے والی بات یہ تھی کہ زنیرہ کو جب بھی ابرار گود سے اتارتا تھا تو وہ رونے لگتی تھی، جس پر زرنش اکثر مذاق میں اس سے کہتی تھی، توبہ ہے زنیرہ، تم تو میرے شوہر کو چھوڑتی ہی نہیں ہو۔ اس بات پر ابرار بھی کہہ دیتا تھا، زنیرہ کی ماما جیلس نہ ہو زنیرہ سے، وہ میری جان ہے۔ آریان اپنے میچوں میں مصروف تھا اور اریانہ اپنے پیپرز میں۔ آریانہ گھر آتے ہی زنیرہ کے ساتھ کھیلنے لگ جاتی تھی، جبکہ آریان زنیرہ کو دیکھنے کے لیے بار بار کال کرتا رہتا تھا، زرنش آپی زوزو کو کال پر لینا۔ آریان نے زنیرہ کا نام زوزو رکھا تھا۔ اریانہ اور آریان اکثر مذاق میں لڑتے بھی تھے کہ زنیرہ کس کی ہے۔ آریان کی ایک ہی رٹ ہوتی تھی کہ زوزو اس کی ہے، جبکہ اریانہ کی رٹ ہوتی تھی کہ زانو اس کی ہے۔ اریانہ نے بھی زنیرہ کا نام زانو رکھا ہوا تھا۔ زرنش ان کی لڑائی کو دیکھ کر ہنستی رہتی تھی، کیونکہ یہ دونوں پاگل ایک بچی پر لڑتے تھے۔ بات ایک دن اس پر آ گئی کہ زنیرہ کس کی ٹیم میں ہوگی۔ ایک اپنی ٹیم کا کہتا تھا اور دوسری اپنی ٹیم کا، ان دونوں کی اپنی ہی دنیا تھی۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا تھا جب آریان نے پاکستان واپس آنا تھا، اور اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن قریب آ چکا تھا، جس کا وہ بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ آریان پاکستان واپس آیا اور اپنے گھر کو دیکھا جو پوری طرح سے سجا ہوا تھا۔ اسے خوشی سب سے زیادہ تب ہوئی جب اس نے زوزو کو اٹھایا تھا، یعنی زنیرہ کو۔ چاچو کی جان، زوزو کیسی ہو؟ مجھے مس کیا؟ میں نے تو آپ کو بہت زیادہ مس کیا۔ خوشی کا دن۔ وہ دن آ ہی گیا تھا جس کا انتظار تھا۔ کھلے آسمان کے نیچے ان کا نکاح اسٹیج تھا۔ ہلکے گلابی اور سفید پھول حسین نظارہ پیش کر رہے تھے۔ بہت ہلکی گلابی شیروانی اور سفید شلوار۔ آریانہ دوسری طرف ہلکے گلابی جوڑے میں اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ چار گلاب کے پھولوں کی چادر تھی ان کے درمیان۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ آخرکار یہ دونوں ایک دوسرے کے ہو گئے تھے۔ دونوں کی محبت بھی آج پوری ہو گئی تھی۔ محبت کی تاثیر رنگ لے آئی تھی۔ محبت کی تاثیر اس وقت خالص ہوتی ہے جب اس محبت کو نکاح میں بدلنے کا وقت ہو۔ وہ محبت تب مکمل ہوتی ہے جب 3 الفاظ ہمارے منہ سے نکلتے ہیں اور وہ شخص ہمارا ہمسفر بن جاتا ہے۔ دنیاوی محبت کبھی سچی نہیں ہوتی جو شہرات اور پیسے کے لیے کی گئی ہو۔ اصل محبت تو تب کامیاب ہوتی ہے جب اسے حلال بنایا جائے، جو دونوں بھائیوں نے بنا لیا تھا۔ آریان نے زنیرہ کو اٹھایا ہوا تھا، جس کو وہ کہنے لگا، زوزو آپ کا کوئی مقابلہ نہیں، مگر آج میری بیوی بے حد خوبصورت لگ رہی ہے، تو آج کا کریڈٹ اسے جاتا ہے۔ سوری بڈی، مگر کیا کروں، بیوی ہے، تعریف تو کرنی پڑے گی۔ اس بات پر سب ہنسنے لگے۔ ختم شد۔ اوکے فرینڈز، تو اسی کے ساتھ ہمارے یہ ناول یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اب ہم آپ سے پھر ملیں گے کسی نیو ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اینڈ ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو فالو کر لیجئے۔ اور اگر آپ کو یہ ناولز پسند آ رہے ہیں تو ان کو آپ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی جلدی سے شیئر کر دیجئے۔ ٹیک کیئر، خدا حافظ۔